برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سبھی حضرات ایک ساتھ مل کر حضور قائد عالم، تاجدار بنی آدم و آدم، نبی امی فدا ہوا بھی امی، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں مسئلہ نہ معلوم ہو۔ اس کے پیش نظر عہد رسالت سے ہی یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب بھی صحابہ کرام کا کوئی مسئلہ پھنستا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حکم معلوم کر لیتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ظاہری نگاہوں سے تشریف لے گئے، اوجھل ہو گئے، اور صحابہ کرام کے درمیان کوئی مسئلہ الجھ جاتا تو ان میں جو بڑے علم والے فقہائے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، عام صحابہ کرام ان کی بارگاہوں میں حاضری دیتے اور ان سے مسائل پوچھتے اور وہ ان کی تشفی کیا کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ رفتہ رفتہ عہد بعہد چلتے چلتے الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان تک پہنچا، اور ان کی میراث کے طور پر اللہ کا شکر ہے کہ ہم طالب علموں تک یہ سلسلہ پہنچ چکا ہے، اور اللہ کا فضل ہوگا تو انشاءاللہ العزیز قیامت تک سوال و جواب کا یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ ایک ایسا موقع آیا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کو یہ بتا دیا گیا کہ جس کی چیز کی تمہیں ضرورت نہ ہو ان کے بارے میں زیادہ سوالات مت کیا کرو۔ اب صحابہ کرام سہم گئے اور کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ معلوم کریں۔ ان کی خواہش تھی کہ کاش دیہات سے کوئی صاحب آتے اور وہ حضور کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھتے تو ان کے وجہ سے ہم لوگوں کو بھی دین کا مسئلہ معلوم ہو جاتا۔ اب ایک صاحب بالکل اجنبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ روایت ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ آئے، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے سے، کپڑے سے، لباس سے ایسا لگتا تھا کہ ابھی کسی گھر سے، مدینہ شریفی کے کسی گھر سے نکل کر چلے آ رہے ہیں، کیونکہ گرد و غبار کا نہ چہرے پر نہ کپڑے پر کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا، بالکل حساس بساس، تازہ، صاف ستھرا۔ لیکن کوئی بھی مدینے کا فرد انہیں پہچانتا نہیں تھا، اس سے لگتا تھا کہ وہ کہیں باہر سے آئے ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ عجیب آدمی ہے کہ لگتا ہے یہیں سے آیا ہے اور پہچانتا کوئی بھی نہیں ہے۔ خیر، وہ آئے، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور دونوں گھٹنے موڑ کر جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے اس طور پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ کر بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے اور پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ جب سرکار جواب دے چکے تو عرض کرتے ہیں، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا بھی تعارف کرا دیا تو عرض کرتے ہیں، صدقت یا رسول اللہ، سرکار آپ نے یہ بھی سچ فرمایا۔ پوچھتے ہیں کہ سرکار یہ تو بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام
کو قیامت کا علم تو دیا گیا ہے، مگر قیامت کا متعین وقت بتانے سے آپ کو روک دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت کچھ مصلحتیں ہیں، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ تو نہیں بتایا کہ قیامت کس وقت آئے گی، مگر آپ نے یہ بتایا کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو تم سمجھ جاؤ کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طور پہ کرو جیسے تم اللہ تعالی کا دیدار کر رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے تو کم سے کم ایسی کیفیت اور ایسی حالت ضرور ہونی چاہیے کہ تمہارے دل میں یہ اذعان ہو، یہ یقین اور اعتقاد جمع ہوا ہو کہ ہمارا خدا ہم کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور عقیدے کا مسئلہ بھی ہے کہ ہم دنیا میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ ہم کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی درخواست کی تھی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار اپنا دیدار کرا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب نازل ہوا تھا۔ قرآن پاک شاہد ہے، لن ترانی، موسیٰ تم ہرگز ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو موسیٰ جیسے پیغمبر ہرگز اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے، تو ہم جیسے گنہگار اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیسے فرمایا کہ عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو؟ تو اس میں بہت سے راز ہیں، مختصراً ہم اتنی وضاحت کر دیں کہ آنکھیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سر کی آنکھ جس سے ہم ان ظاہری چیزوں کو دیکھا کرتے ہیں، مگر دل کی دنیا میں کیا ہے اس پر ان آنکھوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور ایک دل کی آنکھ کا اثر ان چیزوں پر تو نہیں پڑتا، مگر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان چھپی ہوئی چیزوں پر دل کی آنکھ کا اثر ہوا کرتا ہے، اور دل کی آنکھیں ان چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتی ہیں۔ جیسے ایکس رے مشین ہے، ایکس رے مشین چالو کر دیجئے کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ خود اتنی باریک نظر ہے کہ بدن کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو روشن کر دیا کرتی ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل دل کی آنکھوں کا یہی حال ہے۔ سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا محال ہے، لیکن دل کی آنکھوں سے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے جلوے ذات کا نظارہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر ایک کیفیت نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ حالت ہونی چاہیے کہ تمہارا یہ اعتقاد ہو کہ ہمارا خدا ہم کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ ایسا کیوں بتایا گیا؟ اس کو ایک مثال کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے، اور جنوں کے ذریعے تعمیر کرا رہے تھے، سال بھر کا ٹائم لگتا۔ اسی میں داعی اجل کو آپ لبیک کہہ گئے، ایک ڈنڈا کے سہارے کھڑے نگرانی کر رہے تھے، اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ایسے ہی کھڑے رہے۔ جنوں کو کچھ پتا نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیا پوزیشن ہے، وہ سمجھتے رہے کہ اس وقت بھی ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ سال بھر تک ڈنڈا پکڑے ہوئے، عصا ہاتھ میں لیے ہوئے اسی طرح پہ کھڑے رہے، اور سال بھر تک دن رات ایک ایک گھڑی ایک ایک منٹ دن اسی طرح کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈنڈے میں کچھ چیز لگ گئی، دھکا لگا یا کچھ بھی ہوا، وہ نیچے زمین پر تشریف لائے۔ تب جنوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو سال بھر پہلے وصال فرما چکے ہیں، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ جب مزدور کو اور کام کرنے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا مالک ہمارے کاموں کی نگرانی کر رہا ہے، ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، تو وہ دل لگا کر پوری جمعیت کے ساتھ اور پورے اطمینان اور کمر بستہ ہو کر کے کام کرتا رہتا ہے،
اور ذرہ برابر تقصیر اور کوتاہی نہیں کیا کرتا۔ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کم سے کم اس طور پر عبادت کرو کہ تمہارے دل میں یہ اعتقاد ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، کہ جب تمہارا یہ اعتقاد ہوگا تو تمہاری توجہ ادھر نہیں جائے گی، ادھر نہیں جائے گی، تمہارا دل نہیں بٹے گا، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ تم اپنے رب کی عبادت کرو گے کہ تم کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے، تو پھر تم پوری توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کرو گے، اور اس طور پر جو عبادت ہوگی وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ صاحب سلام کیے، اٹھے، چل پڑے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ان کو ردو علیہ، ان کو ذرا بلا لاؤ۔ اب یہ لوگ ابھی وہ فوراً جا رہے ہیں اور فوراً صحابہ کرام بلانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ ان کا پتہ نہیں چلا۔ ان لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یا اللہ یہ تو عجیب آدمی ہے کہ ہم نے ان کو پہچانا نہیں، اور یہ عجیب و غریب آدمی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں۔ سوال تو وہ کرتا ہے جو جانتا نہیں ہے، تصدیق وہ کیا کرتا ہے جو مسئلہ جانا کرتا ہے۔ یہ تو عجیب و غریب آدمی ہے، سوال بھی کرتے ہیں، تصدیق بھی کر رہے ہیں، اور یہ تو حیرت بالائے حیرت ہے، ابھی اٹھ کر چلے نہیں کہ فوراً ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس شخص کا کہیں کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ آپ فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے یہ کون تھے؟ صحابہ کرام نے لا علمی ظاہر کی۔ سرکار فرماتے ہیں انہو جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین علیہ السلام تھے جو انسانوں کے لباس میں تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہم اس وقت اس پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے، مگر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دین کے بارے میں سوالات کرنا یہ خود دین ہے، اور ادب کے ساتھ مسئلہ جس سے پوچھا جائے اس کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھنا اور ادب کے ساتھ پوچھنا یہ بھی دین ہے، اور امتحان لینے کے لیے سوال نہ کیا جائے، اور اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے سوال نہ کیا جائے، بلکہ اپنے اور دوسروں کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے، فائدہ دلانے کے لیے سوال کیا جائے، تو یہ بھی دین ہے اور اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسی طور پر سوالات کریں جس طور پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سوالات کیے تھے، تاکہ سوال کے ذریعے علم کا دروازہ کھلے اور دین کی معلومات ایک دوسرے کو حاصل ہوتی رہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ محمد مبارک وسلم، صلوات و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آپ کا جو بھی ضروری مسئلہ ہو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں سیکھنے کی نیت سے، اور اس نیت سے ایک دوسرے بھائیوں کو بھی وہ ضروری مسئلہ معلوم ہو جائے۔ ہمارے پاس کچھ لسٹ آئی ہوئی ہے، ہم پہلے ان کو سنتے ہیں، پھر آپ کو کھلی اجازت ہوگی کہ دین کا جو بھی مسئلہ آپ معلوم کرنا چاہیں، نہ جانتے ہوں، اس کو پوچھ سکتے ہیں اور اپنے دل کی تشفی اور اطمینان انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔